عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، عشرہ اربعین کی یہ مجالس جس میں حسینیت اور مہدویت کے عنوان پر مسلسل کچھ معروضات ہم آپ عزاداران ابا عبداللہ الحسین کے ذوق سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی جتنے بھی مشہور اور معروف دہلی کے سوز خان حضرات، شعراء حضرات، انہوں نے بھی متوجہ کیا کہ واقعاً یہ فرش عزا ایک نعمت ہے، یہ عزاداری ایک نعمت ہے، حسینیت ایک نعمت ہے، مہدویت ایک نعمت ہے، جس کو باقی رکھنا، جس کی حفاظت کرنا ہم سارے عزاداروں کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، خدا کچھ خاص نعمتیں اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں غیر مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں۔ سورج کے دھوپ سے یہ بھی خدا کی نعمت ہے، اس سے ہم مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہواؤں سے، فضاؤں سے، جو چیز کھاتے پیتے ہیں اس سے ہم مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، غیر مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب شامل ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی 2 آنکھیں دی، غیروں کو بھی 2 آنکھیں دی۔ خدا اپنے ماننے والوں کو بھی اعضاء و جوارح سے نوازتا ہے، جو خود کو نہیں مانتا اسے بھی اعضاء و جوارح سے نوازتا ہے۔ تو ان ساری نعمتوں میں ہم اور غیر مشترک ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جس میں صرف خاص لوگوں کو انتخاب کیا ہے، جیسے دینداری، ایمان، قرآن، ولایت، غدیر، عاشوراء، عزاداری، مہدویت۔ یہ 40 کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اس قوم کے پاس ہے۔ یہ خاص نعمتیں جس میں ساری قوم شامل نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی قوم یہ ایک دعویٰ نہیں کر سکتی کہ کائنات کی بہترین کتاب ہمارے پاس ہے سوائے مسلمانوں کے، کائنات کا بہترین نبی ہمارے پاس ہے، کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی سوائے مسلمانوں کے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ امامت جیسے عظیم مرتبہ و مقام، اماموں کی یہ ہستی کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ تو یہ عزاخانہ، یہ عزاداری، یہ نعمت ہے۔ خدا نے ہم اور آپ پر احسان کیے۔ آج کے دور میں مرجعیت نعمت ہے، آج کے دور میں ہمارے مراجع نعمت ہیں، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ لہٰذا اس احسان کا بدلہ احسان سے لینا ہوگا۔ خدا نے ہم اور آپ کو اس 6 ارب لوگوں میں انتخاب کیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ گلیوں میں رہنے والے بہت سے دوست ہیں، لیکن ان کو خدا نے انتخاب نہیں کیا، صرف آ کر آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، آپ کو نعمت عزاداری سے نوازا ہے، آپ کو حسینیت سے نوازا ہے۔ تو اس کا احسان جو خدا نے ہم اور آپ پر کی ہے، اس احسان کا بدلہ بھی دینا ہے۔ اگر ہم اور آپ احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیں گے تو جتنا عظیم خدا کی یہ نعمت ہے اتنا وبال خدا کے عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ان نعمتوں کو سمجھیں۔ آج ہم اور آپ مولا امام رضا علیہ السلام کے شب شہادت کی مناسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولا امام رضا کے ایک لقب میں سے ایک رضا ہے، ان کا نام علی ہے اور لقب رضا ہے۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ انسان پروردگار کے قضا پر راضی رہے، تنہائیوں میں، جم میں، خوشیوں میں، غم میں، مرضی الہی پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں رضا۔ انسان اپنی زندگی کے تمام فراز اور نشاب میں
مجبوریوں میں، فقیری میں، امیری میں، فقیری میں، زندگی کے تمام مراحل میں، تمام شعبوں میں خدا کی رضایت پر راضی ہو، اسے کہتے ہیں رضا۔ میں ایک مثال دوں، ایک واقعہ سناؤں آپ کی خدمت میں تاکہ رضا اور رضایت الہی کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، پروردگارا مجھے تو اپنی بہترین مخلوق سے ملاقات کرا۔ توجہ کیجئے گا، رضا الہی کیا ہے سمجھ میں آ جائے۔ پروردگار تو اپنی بہترین مخلوق سے میری ملاقات کرا۔ آواز آئی، موسیٰ فلانا دریا کے کنارے چلا جا، وہاں میرا بندہ اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ آئے، کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے ایک شخص ہے، لیکن وہ بیمار ہے، جذام اور برص کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اس کے لبوں سے تسبیح اور تحلیل کی آواز آ رہی ہے۔ توجہ کیجیے، رضا الہی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، کنفرم کرنا چاہا، کیا خدا کا بہترین مخلوق یہی ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہے لیکن ذکر الہی سے غافل نہیں ہے؟ آواز آئی، موسیٰ ٹھہرو، ہاں یہی بندہ ہے، لیکن ابھی اس کی اور دو نعمتیں ہیں، اسے میں سلب کروں گا، اس کی آنکھوں کو میں سلب کروں گا، تب جا کے سننا، تب جا کے اس شخص کی آواز سن لینا۔ جبرائیل نے اس بندے مومن کی آنکھوں کو چھین لی، اس کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کی، کرنے کے بعد کہا حضرت موسیٰ سے، جا آپ پوچھ۔ جا کے جب وہ حضرت موسیٰ اس بندے کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا، دیکھو میں مستجاب الدعویٰ ہوں، میں اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دوں گا کہ خدا تمہاری آنکھیں واپس کر دے۔ عجیب ہے، اس وقت یہ بندہ کہتا ہے، نہیں میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ جس خدا نے مجھے آنکھیں دے دی تھی اس وقت میں اس پہ راضی تھا، اب جس خدا نے میری آنکھیں لی ہیں اب میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ یہ ہے رضایت الہی۔ جس خدا نے مجھے نعمت سے نوازا ہے میں اس پہ راضی تھا، اب وہی خدا مجھ سے یہ لے رہا ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں، مجھے اب تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے مناجات میں کہتا ہے کہ خدایا تیرا شکر کہ تو اس بے سہارا کے لیے سہارا بنا۔ تو حضرت موسیٰ کو تعجب ہوا کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے، کہا تم بیمار ہو، برص اور جذام کے خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، ابھی آنکھیں بھی تمہاری چلی گئی، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو پروردگارا کہ اب تو اس بے سہارے کا سہارا بنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، موسیٰ اس پوری وادی میں، توجہ کیجئے اس پہ توجہ کیجئے، اس پوری وادی میں کوئی نہیں ہے سوائے میرے کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں، اس خدا نے مجھے اس پوری وادی سے انتخاب کیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اس کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہوں۔ یہ ہے رضا الہی، مرضی الہی پر راضی رہنا۔ انسان مشکلات میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں، ہماری اور آپ کی یہ زندگی یہ آزمائش ہے، یہ دنیاوی زندگی ہمارے اور آپ کی امتحان ہے۔ اس میں کبھی ہمیں دولت دے کر امتحان لیا جائے گا، کبھی دولت چھین کے امتحان لیا جائے گا۔ ہم اور آپ کتنا راضی رہتے ہیں، یہ ہے جس دن ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ صفت حاوی آ گئی، ہماری زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، یہ ضروری ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کی بہت سی عبادتیں ہیں جو صرف ون وے ہیں، بہت سی عبادتیں ہیں جس میں جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہی کام خدا کرتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن خدا نماز نہیں پڑھتا، یہ صرف ایک طرح کی عبادت ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، خدا روزہ نہیں رکھتا۔ ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں، خدا عبادت نہیں کرتا۔ ہم اور آپ جہاد کرتے ہیں، خدا جہاد نہیں کرتا۔ اس میں صرف ہم کو ہی انجام دینا ہے، خدا کی طرف سے صرف اجر ملے گا۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں ہم جتنا کریں گے خدا اپنی طرف سے بھی کرے گا۔ اگر ہم اور آپ خدا سے محبت کریں تو خدا کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ خدا کہتا ہے اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر تجھے میری دی ہوئی نعمتوں کا تم میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کروں گا۔
توجہ کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے دیکھو جو چیز تمہاری زندگی میں آتی ہے اگر رضا الہی پر تو راضی رہا تو میں بھی تم سے راضی رہوں گا۔ لہٰذا قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس پر خدا بھی راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں ہمارے اور آپ کے اہل بیت ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ اس پوری دنیا میں جو نعمت عظیم ہم اور آپ کو ملی ہے شاید دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس نعمت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں پہ ہر طرف سے ہم اور آپ کو اس نعمتوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہماری آزاداری کو بے معنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری اس فرش اعضاء کو معنویات سے خالص کرنے کی کوشش کی جائی ہے، بہت سے خرافات اس فرش اعضاء پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اور ہم کو یہ معلوم ہونی چاہیے آج بہت سے نوحے ایسے بنائے جا رہے ہیں جس میں تمام عقائد اسلامی کے خلاف ہیں، بہت سے اشعار ایسے لکھے جا رہے ہیں جو اسلامی عقائد اور آزاداری کے خلاف ہیں، بہت سے میٹر مقالہ ایسے بنائے جا رہے ہیں جو آزاداری کے خلاف ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہمارے اور آپ کو آج صلوات پڑھتے محمد وآل محمد، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ آج بہت سے سائٹ ایسے لکھے جا رہے ہیں جس میں گمراہ کرنے والے، جس میں شبہات ایجاد کرنے والی سائٹیں موجود ہیں۔ آج بہت سے یوٹیوب چینلز ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کے سننے کے بعد ہمارے بچے دین سے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ہمارے شعراء سے دست بستہ میری گزارش ہے کہ جو بھی اشعار آپ لوگ پڑھیں اسے پڑھنے سے پہلے ضرور عالم دین کو دکھائیں کہ جو مطالب میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں عقائد کے خلاف تو نہیں ہے، حسینیت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جوان جو آج سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم اور آپ ان چینلوں کو بناتے ہیں کس لیے؟ ہم اور آپ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان چینلوں کے ذریعے اہل بیت کا ذکر ہو، امام حسین کے اہداف دنیا والوں تک پہنچے، معنویات پھیلیں، غیبتیں ختم ہو، حسد ختم ہو، بھائی بھائی کی دشمنی ختم ہو۔ اسی لیے ہم اور آپ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ دشمنوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اور آپ جتنے خیر کو پھیلائیں گے اتنا شر کو پھیلائیں گے، جتنا ہم اور آپ نیکیوں کو پھیلائیں گے اتنا وہ برائیوں کو پھیلائیں گے۔ یہ دشمن نے قصد کر لیا ہے۔ اب اس دور میں جہاں ہم اور آپ کو سوشل میڈیا کی جنگ چھڑی ہے، جہاں ہمارے بچوں کو ماں باپ سے جدا کیا جائے گا، دین سے جدا کیا جائے گا، قرآن سے جدا کیا جائے گا، ان اعضاء خانوں سے جدا کیا جائے گا، اس میں ہمارے مراجع نے ہم اور آپ کو ایک نہضت بیان کیے کہ ہم اور آپ اس نہضت میں شامل ہوں۔ اس نہضت کو کہتے ہیں نہضت تبیین۔ نہضت تبیین، دشمن نے یہ ارادہ کی ہے کہ ہمارے دین کو تحریف کریں۔ تبیین کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، آشکار کرنا۔ اگر وہ امام حسین سے لوگوں کو دور کر رہے ہوں، ہماری ذمہ داری ہے انہی سوشل میڈیا کے ذریعے امام حسین سے نزدیک کریں۔ اگر وہ عقائد میں تحریف ایجاد کر رہے ہوں، ہم اور آپ کو لازم ہے کہ عقائد کو صحیح سے سیکھیں۔ اگر وہ باطل کو پھیلا رہے ہوں، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حق کو پھیلائیں۔ آج کی اس جنگ میں یہ نہضت تبیین، رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ نے یہ پیام تمام عالم بشریت بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ جو آج ہم اور آپ جس ماحول میں ہے، یہ ماحول بہترین ماحول ہے۔ اگر ہم اور آپ اس سے خوب فائدہ اٹھا پائے، اس نہضت تبیین میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ خود دین کو سیکھیں، اپنا ہاتھ کسی عالم دین کے ہاتھ میں رکھیں تاکہ ہم جو بھی شبہ، جو بھی سوال ہو وہ ہم اس عالم دین سے پوچھیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں اس نہضت میں شامل ہو۔ آج اربعین کے موقع پر کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 2 کروڑ سے زائد لوگ آج کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، 2 کروڑ سے زائد لوگ اس نہضت اربعین کے موقع پر اربعین میں ہیں۔ 80 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرنا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، اور ہر قوم سے ہیں، ہندوستان سے ہیں، پاکستان سے ہیں، عراق سے ہیں،
ایران سے ہیں، امریکہ سے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک سے ہر رنگ اور روپ کے لوگ امام حسین کے اس 40 میں آئے ہوئے ہیں۔ کیا کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ تاکہ اس پوری دنیا کو دکھائیں، دیکھو تم ہمیں آزا خانوں سے ہٹانا چاہتے ہو، ہم کثیر تعداد میں شامل ہو کر امام حسین کی اس طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا جتنا تم مٹانا چاہو گے اتنا ہم ابھر کے آئیں گے۔ 40 مقدمہ ہے ظہور امام مہدی کے لیے۔ ہم اور آپ جس مولا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے مولا کا ظہور ہو، مولا کی ظہور میں تعجیل ہو۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر جائے۔ تو یہ عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ایک کردار ہم عزاداروں کو منانی ہے، ایک کردار اس کو ہم اور آپ کو نبھانی ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ ان عزا خانوں کو پر رونق کیا جائے، مجالس کو محتوا میں اس میں معنویات ہوں، اس میں وہ مطالب ہوں جو ہم اور آپ کو دین سے جڑے رکھیں۔ کتنے اشعار، بہترین اشعار آج کے شعراء نے سنائے کہ واقعاً انسان اگر انہی اشعار پہ بھی عمل کریں تو اس عزا خانے سے وہ زندگی بھر کے لیے جدا نہیں ہوں گے۔ شاعر وہ ہے جسے اہل بیت نے دعا دی ہے۔ تو آج کے شعراء اگر محنت کر کے کلام لے کے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے غلام کے ناطے شاعروں کا حوصلہ افزائی کریں۔ ضروری تاکہ وہ بہترین کلام، پر محتوا، پر مغز، با بصیرت کلام اور بیان کر سکیں اور کثیر تعداد میں لوگ امام حسین سے جڑ جائیں۔ عزیزوں، یہ 40 واق، 40 مقدمہ ہے اس عظیم تحریک کے لیے۔ اب دشمن پریشان ہے، اب دشمن کی پوری میڈیا خاموش ہے۔ دنیا میں کہیں پہ 4 لوگ جمع ہو جاتا ہے، میڈیا والے وہاں ان سے زیادہ پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی یہ آج استعماری اور سامراجی میڈیا کی یہ صفت ہے، جہاں پہ 4 لوگ جمع ہوئے کسی قوم کے خلاف، کسی ملک کے خلاف آواز بلند کی، وہاں سب پہنچ جاتے ہیں، یا اپنے حق میں ہو اپنے حق میں نہ ہو، اسے پروپیگنڈا کرنے کی اور ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جس 40 واق میں پوری کائنات کی نجات ہے، اس کو ٹیلی کاسٹ کرنے میں دنیا کی ساری میڈیا خاموش ہے۔ دنیا کی میڈیا کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے عزاداران مظلوم کربلا کہ امام زمانہ کا جو دشمن ہے، وقت کے مولا کا جو دشمن ہے، وہ آج سے سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا، اگر خود مولا تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا۔ آج ہم ان کے عزاداروں کو جو مختلف ممالک سے آ رہے ہیں ان کو روک نہیں پا رہے ہیں۔ جب وہ خود آئیں گے تو یہ لوگ کہاں کہاں سے اٹھ کے آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ 40 میں جو چلتے ہیں ہم اور آپ، ہمارے دہلی میں بھی یہ سنت ہے الحمدللہ، ہمارے بزرگوں نے ہم اور آپ کو دی ہے۔ اور دہلی والوں کے لیے، دہلی والوں سجدہ کریں آپ، بالخصوص اس عزا خانے میں آنے والوں، تعزیہ اٹھانے والوں سجدہ کریں آپ۔ وہ راستہ جس پہ آج کل ہم اور آپ چلے جائیں تو شاید ہمیں اس کے دور دور کنار سے جانے نہ دے، لیکن مولا کا تعزیہ لے کر جب ہم اور آپ 40 کے دن جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کا اتنا استقبال کی دنیا کی کوئی قوم وہاں سے نہیں گزر سکتی۔ جہاں سے ہم اور آپ گزرتے ہیں تو یہ نعمت ہے، یہ معجزہ حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی نے 1400 سال پہلے بھی لوگوں کو دین سے جوڑا تھا۔ یزید جیسے فاسق اور فاجر سے کہا تھا
مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج اربعین کے موقع پر کروڑوں لوگوں کو جمع کر کے دنیا کے ہر استعمار کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عزاداران مظلوم کربلا ایک ہی شعار لگاتے ہیں، وہ یہ کہ مثلی لا یبایع مثلا، ہم جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ہم سب کی طرف سے ہم سب کے لیے المدد یا سریع الرضا انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ لہٰذا یہ وہ نعمت ہے عزیزان گرامی جو دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس میں آپ آتے ہو، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہو، اپنے اہل و عیال کو لے کے آتے ہو، تو اس نعمت سے نوازتے ہو جو نعمت کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی کربلا وہ موضوع ہے، قیام ابا عبداللہ الحسین وہ تحریک ہے جو مقدمہ ہے مولا امام زمان کے ظہور کے لیے۔ لہٰذا اس تحریک میں ابا عبداللہ الحسین کے اس مشن میں ہر ایک شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج کتنے ہندو ہیں جو امام حسین کی تحریک کو اپنا تحریک کہتے ہیں؟ شعراء حضرات جانتے ہیں کتنے شعراء ہیں ہندوستان کے ہندو مذہب کے جو امام حسین کے مدح و سرائی کرتے ہیں؟ کتنے سکھ ہیں اس سرزمین پہ جو امام حسین کے لیے منقبت لکھتے ہیں، مرثیہ لکھتے ہیں، خود پڑھتے بھی ہیں؟ کتنے اہل سنت ہیں، محب اہل بیت ہیں، جنہوں نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دیں است حسین، دیں پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دنیا کے کہیں بھی آپ نظر ڈال دیجئے، جورداق مذہب عیسائیت کے سب سے بڑے مفکر جنہوں نے امام علی کے بارے میں کتاب لکھی 7 جلدوں پر، علی صدائے عدالت انسانی، علی وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے عدالت کی آواز ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہم مسلمان نہیں لکھ رہے ہیں، یہ شیعہ نہیں لکھ رہے ہیں، یہ ایک عیسائی رائٹر لکھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس علی جیسی شخصیت ہے، اے کاش علی ہمارے پاس ہوتے تو ہم دیکھتے علی کو کہاں کہاں پیش کرتے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں امام حسین کے بارے میں ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح امام حسین شجرِ نبوت سے جڑے ہوئے ہیں، ویسے یزید شجرِ خبیثہ سے جڑا ہوا ہے۔ جس طرح امام حسین نبوت کا سرچشمہ ہے، ویسے ہی یزید ابو سفیان کے اور معاویہ کے اور بنی امیہ کے خباثت کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، جب بھی یہ دونوں جڑ آپس میں ٹکرا جائے تو خود کو اس طرف ملا دینا جس طرف حسین ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک عیسائی رائٹر جورداق کہہ رہے ہیں۔ یہی تو ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ہمارے شعراء، ہمارے مداحین، ہمارے سوس خان، ہمارے مرثیہ خان عمر بھر ہماری یہ رواج ہے کہ ہم دنیا والوں کو تو یہی بتا رہے ہیں، کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں ہے، 2 کردار کی جنگ ہے۔ ایک طرف کردار علوی ہے، دوسری طرف کردار معاویہ ہے۔ ایک طرف اسلام محمدی ہے، دوسری طرف اسلام اموی ہے۔ تو آج دنیا امام حسین کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ آنتوان بارا، وہ بھی عیسائی بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الحسین فی فکر المسیحی، امام حسین ہم مسیحیوں کی نگاہ میں۔ ان سے انٹرویو لیا گیا، آپ نے جب یہ کتاب لکھی، ایک تو کیوں لکھی، اور جب یہ کتاب لکھی تو آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسین میں وہ حقائق دیکھے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب میں اس کتاب کو لکھتا تھا، ایک سطر لکھتا تھا، میں روتا تھا۔ تو انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے آپ روتے کیوں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ واقعاً کربلا میں کچھ ایسے اتفاق ہوئے ہیں کہ اس کو روئے بغیر لکھ ہی نہیں پاتا۔
یہ غیر مسلمان کے تاثرات ہیں ابا عبداللہ الحسین کے بارے میں۔ اس کے بعد وہ ہم سب کے لیے ایک پیام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس امام حسین ہے، اے کاش ہم عیسائیوں کے پاس امام حسین ہوتے تو ہم امام حسین کے پرچم کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جاتے اور پوری دنیا کو امام حسین کے ذریعے اپنا مذہب سکھاتے۔ تو اے شیعو، اے مسلمانوں، فخر کرو کہ تمہارے پاس امام حسین جیسی عظیم المرتبت شخصیت ہے۔ تو آج ہم اور آپ دیکھیں، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب امام حسین کے بارے میں ایک آواز دے رہے ہیں کہ یہ حسین منصف ہے۔ ہماری اس حکومت کو آزادی نہیں ملتی اگر مہاتما گاندھی جیسے عظیم لیڈر امام حسین کے کردار پہ نہیں چلتے۔ خود انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی کا راز کربلا ہے۔ ایران میں انقلاب آیا، بہت سی جگہوں پہ انقلاب آ رہے ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ سب نے کہا ما ہرچ داریم اس محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو بھی ہے محرم و سفر سے ہے۔ عزیزان ایمان، پوری دنیا کا امام حسین کے لیے ایک ہی لب و لہجے کے ساتھ، ایک ہی رنگ و روپ کے ساتھ جمع ہو کے آنا، یہ ہم اور آپ کو ایک خوشخبری دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں اب بھی بیدار ہو جاؤ، اے مسلمانوں اب بھی بیدار ہو جاؤ۔ دنیا بیدار ہو کے آ رہی ہے، لہٰذا جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر یہی کہیں گے، کیونکہ امام حسین اس دوران پوری دنیا میں سب سمجھ چکے ہوں گے کہ امام حسین کو سب جان چکے ہوں گے، لہٰذا جب امام زمان تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کے در و دیوار کو پکڑ کر جب اپنا انٹروڈیوس کریں گے تو کہیں گے انا ایھا العالم، یا ایھا العالم، اے دنیا والو یاد رکھو انا امام المنتظر، میں ہی وہی امام منتظر ہوں، انا امام ثانی العشر، میں وہی 12واں امام ہوں، انا یا ایھا العالم انا سمام المنتقم، اے اہل عالم جان لو میں ہی وہ تیز دہار تلوار ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا ایھا العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ آپ توجہ کیجئے گا، جب پوری دنیا مولا کو سن رہے ہوں گے اور مولا کی یہ آواز ہوگی کہ مولا خود کو معرفی کریں گے امام حسین کے ساتھ، تو کتنا مہم ہے مہدویت اور حسینیت۔ اسے سمجھے بغیر کیا ہماری نجات ہے؟ پوری دنیا کی نجات ہے۔ ہم اور آپ امام مہدی کو منجی عالم بشریت کہتے ہیں۔ منجی عالم بشریت کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو نجات دینے والا کسی قوم کے پاس ہے جو کہے کہ ہمارے پاس وہ شخصیت موجود ہے جو اس پوری کائنات کو نجات دیں گے؟ نہیں، سوائے ہم مسلمانوں کے پاس۔ لہٰذا عزاداران مظلوم کربلا، قدر کیجیے، ان فرش عزا پہ آتے ہو تھکیے نہیں۔ ہمیشہ ایک دعا کیجئے کہ مولا جب میں اس فرش عزا پہ آیا ہوں میں خالی نہ جاؤں، میرے عقیدے میں تبدیلی ہوں، میرے اخلاق میں تبدیلی ہوں، میرے اعمال میں تبدیلی ہوں۔ ہم اور آپ ہمیشہ اہل بیت سے مانگتے ہیں، آج ہم مولا امام رضا کے در پہ آئے ہوئے ہیں کہ پروردگار مجھے دولت دیجئے، مجھے اولاد دیجئے، مجھے پراپرٹی دیجئے، مجھے مال دیجئے، مجھے نوکری دیجئے، پر مولا میری یہ پریشانی ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ مولا سے مانگتے ہیں، اور یہ مانگنا بھی چاہیے کیونکہ خود انہوں نے کہا کہ ہم وسیلہ ہے تمہارے اور خدا کے درمیان۔ مانگنا چاہیے، مانگنا ضروری ہے، لیکن عزادارو کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ آج جس مولا کی ہم شب شہادت منائے آئے ہیں وہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ مہم سوال ہے۔ مولا امام رضا ہم اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ مولا امام رضا، مولا امام زمان، مولا امام حسین ہم اور آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو توقع ہم اماموں سے رکھتے ہیں، مولا ہم اور آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس پہ کبھی ہم اور آپ نے غور کیا؟ میں کچھ مثالیں اس پہ عرض کروں گا، اس کے بعد زحمت تمام۔ مولا ہم اور آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ عقل مند رہے، لہٰذا مولا فرماتے ہیں من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ آج اگر اس فرش عزا پہ آئے ہو، خود کو دیندار کہتے ہو، تو ایک کریڈٹ اور بھی دے دو کہ خود کو عقل مند بھی کہو، کیونکہ خود مولا فرماتے ہیں من لا عقل لہ لا دین لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جس دیندار کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی مقام نہیں۔
اللہ اکبر. جس دیندار کے پاس, جو خود کو دیندار کہتا ہے لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے, مولا کہتے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. عقل کیا چیز ہے؟ عقل یہ ہے کہ عقل انسان کی بہترین رفیق ہے. عقل عطیہ الہی ہے, عقل حجت ہے. معصوم فرماتے ہیں تمہارے پاس دو حجتیں ہیں, ایک حجت حجت عقل, دوسری حجت اہل بیت اور انبیاء علیہم السلام. کہ اہل بیت علیہم السلام تمہیں کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, وہ بتائیں گے. اسی طرح تمہاری عقل بھی تمہیں بتائے گی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے. یہ تمہاری عقل تمہیں بتائے گی. لہٰذا عزیزان گرامی, جب انسان کے پاس عقل ہو لیکن وہ اس عقل کو استعمال نہ کریں, آنکھیں ہوں اس آنکھوں کا استعمال نہ کریں, اعضاء و جوارح ہوں اس کا استعمال نہ کریں, کان ہو اس کا استعمال نہ کریں, خدا کہتا ہے یہ جانور ہے, خدا کہتا ہے یہ جانور ہے. قرآن کی آیت کہ لہم اعین, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں, ان کے پاس کان تو ہیں, لہم اذن لا یسمعون بہا, ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں, لہم عقول لا یفہمون بہا, ان کے پاس عقل تو ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں. ہم کالانعام, یہ جانور ہیں, بل ہم اضل السبیل, بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. تو اتنی مہم اس امپورٹنٹ کیوں دے رہے ہیں عقل پر؟ اس لیے کہ جب ہم اور آپ اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم حقیقی معنی میں دیندار نہیں ہو سکتے. ایک مولا حسین کے ماننے والے کو, مولا علی کے ماننے والے کو, مولا امام مہدی کے ماننے والے کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے میں جو کہہ رہا ہوں, میں جو کر رہا ہوں, اس میں میرے دین ہے یا نہیں ہے. آپ اور ہم جو جاب پہ جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, زندگی کے صبح سے شام تک جو مشغولیت ہماری ہے اس میں یہ سوال ضرور کیجئے اس میں میرا دین باقی رہتا ہے یا نہیں. اگر دین باقی رہ رہے ہیں اور آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو یہ آپ کی عقل مندی کی دلیل ہے. لیکن آپ اگر ایسا کام کر رہے ہیں جس میں دین کی بقا نہیں, آپ کروڑ پتی تو بن جائیں گے, لکھ پتی تو بن جائیں گے, آپ مختلف جگہوں پہ گریجویشن کر کے آپ بچے کما تو لیں گے, یہودیوں کی طرح حلال اور حرام کی رعایت کیے بغیر سب کچھ کما تو لیں گے, لیکن آپ کے اور آپ کی نسل, آپ اور آپ کی قوم, آپ اور آپ کے محلے والوں کی نجات نہیں ہوگی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لہذا پہلی شے امام ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقل کے استعمال کریں, اس سے زیادہ توضیح نہیں دوں گا. کہ دوسری چیز مولا ہم اور آپ سے جو چاہتے ہیں, مولا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مشکل کشا بنیں. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے حکم دیا, امرنی اللہ بمدارات للناس یا بالناس, خدا نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ مدارات کروں جس طرح مجھے نماز اور روزہ کا حکم دیا. یعنی آپ اور ہم مشکل کشا رہیں, مشکل ساز نہ ہوں. ہم کسی کے لیے مشکل کھڑی نہ کریں بلکہ اس کی مشکل کو دور کرنے والے ہوں. مولا امام رضا آج کی شب ہم اور آپ سے چاہ رہے ہیں کہ مشکل کشا بنو. ہم اور آپ کتنا غریبوں کے دروازے پر پہنچتے ہیں, پورے سال بھر میں کتنے یتیموں کی ہم حمایت کرتے ہیں, کتنے مشکلات. ہمارے اور آپ کے مولا تو بوریاں بھر بھر کر رات فقیروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ گزارتے تھے. اے مولا کے چاہنے والوں, تمہارے پاس یہ کردار آئی ہے یا نہیں, یہ اخلاق ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے فقیر کو بھی لے جائیں, اپنے پاس بٹھائیں, اپنے گھر میں بٹھائیں. مدارات للناس, لوگوں کی ایک مشکل کشا بنے. آج کے دور میں, بالخصوص آج کے دور میں جہاں مادیات نے ہم اور آپ کو اتنا لوبالی بنا دیا, ہیپی بنا دیا, کہ ہم کو اتنا بے غیرت بنا دیا کہ ہم اور آپ کسی کے بارے میں سوچتے نہیں سوائے اپنے. اور آج کے دور میں مولا فرماتے ہیں کہ مدارات للناس بنے, لوگوں کے ساتھ
مدارات کریں۔ مولا علی فرماتے ہیں دین اور دنیا کی سلامتی اس میں ہے کہ آپ مشکل کشا بنیں۔ مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ صفت اپنے اندر ایجاد کریں، اپنی توانائی اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی مشکل کشائی کرے۔ ٹیچر ہو، پروفیسر ہو تو بچوں کو پڑھاؤ، ہمسائے والوں کو پڑھاؤ، اپنے برادریوں کو پڑھاؤ، اپنے بھائیوں کو پڑھاؤ۔ کوئی بزنس مین ہے تو دوسرے کا ہاتھ بڑھاؤ، اسے بھی شامل کرو۔ کوئی تجارت کرتا ہے اسے بھی شامل کرو۔ بھئی مشکل کشا تو یہ نہیں کہ صرف آپ کسی غریب کو چند روپیہ دے دیں اس کی مشکل حل ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ مشکل کشا یہ ہے کہ آپ 4 غریبوں کو پڑھا دیں۔ اور آج کے دور میں بالخصوص ہمارے مراجع آیت اللہ سیستانی جیسے عظیم شخص مرجع تقلید ہم اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے وجوہات کو استعمال کرو، قوم کو جاہل مت رکھو۔ تو آج کے اس دور میں اور کیا کہیں گے مجتہدین آپ اور ہم سے؟ پھر بھی ہم اور آپ غافل رہے تو پھر دوش کسی اور کو مت دیجیے، کسی اور کی طرف۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ امام علی کے زمانے کے لوگ کاش امام علی کو سمجھتے تو امام علی کنویں میں جا کر تنہائیوں میں بات نہ کرتے۔ ہم اور آپ کوستے ہیں ان کو، لیکن آج مولا کا نہج البلاغہ ہمارے پاس ہے، احادیث ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، کتنے بار کھول کے دیکھتے ہیں ہم اور آپ۔ تو اس کو کوسنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے گریبان میں نگاہ تو ڈالیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مولا کہتے ہیں مشکل کشا بنیے۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی پوری زندگی میں دیکھیں، چاہے زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد ہو، ہمیشہ لوگوں کی مشکل کشا رہے۔ امام رضا علیہ السلام موسیٰ بن یسار کہتا ہے میں مولا کے ساتھ تھا، جب مولا کو مدینہ سے خراسان کی طرف مشہد کی طرف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ جب ہم پہنچے تو راستے میں ایک جنازے سے ہماری ملاقات ہوئی۔ جنازہ قبر کی طرف جا رہا تھا اور مولا اور ہم سب وہاں سے خراسان کی طرف آ رہے تھے۔ مولا وہ کہتے ہیں مولا ایسا اس جنازے کو اپنے بغل میں لیا، مولا نے اپنے آغوش میں لیا جیسے ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو لیتا۔ موسیٰ بن یسار بڑا تعجب ہوا، مولا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ شخص مر چکا ہے اور مولا مدینے سے آ کے خراسان پہنچے ہیں۔ خراسان کے کسی گاؤں میں کسی قریے میں یہ اتفاق رونما ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے مولا کون ہیں؟ مولا کیا آپ ان کو جانتے تھے؟ تو مولا نے خود اس کے جنازے کو اپنے بغل میں لیا اور خود لے کر قبر میں گئے۔ قبر میں جانے کے بعد ایک جملہ کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، فابشر بالجنہ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موسیٰ بن یسار بڑا تعجب ہے، مولا کیا آپ ان کو جانتے تھے؟ مولا نے فرمایا ہاں میں اس کو جانتا تھا، تمہارے سارے اعمال اور ہمارے سارے اعمال، مولا امام رضا فرماتے ہیں تمہارے سارے اعمال صبح و شام ہمارے پاس آتے، ہم جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، صبح و شام نام اعمال ہمارے پاس آ جاتا ہے، لہٰذا مجھے پتا ہے یہ شخص کون ہے جس کے لیے میں نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مشکل کشا بنیے، ہمارے سیاسی لیڈرز مشکل کشا بنیں، ہمارے اجتماعی عہدیدار مشکل کشا بنیں، ہمارے اسکول کے ٹیچر مشکل کشا بنیں، ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر مشکل کشا بنیں، ہمارے بزرگ مشکل کشا بنیں، ہماری ماں بہنیں مشکل کشا بنیں، ہمارے انجمنوں کے صدر مشکل کشا بنیں، ہم سب مشکل کشا بنیں، ایسے مشکل کشا بنیں کہ جب ہم اور آپ بھی مر جائے، وقت کے امام تشریف لائے ہمارے اور آپ کے جنازے میں اور مولا کہے لا تخف فابشر بالجنہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج ہم اور آپ یہاں پہ آتے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ یہاں سے ہم اور آپ کو کچھ سیکھنا ہے۔ یہ درسگاہ کسی اور مکتب میں ہم اور آپ کو نہیں ملے گا، یہی تو درسگاہ ہے۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسے کرو گے نا ویسے ہی ہوگا۔ آج مشکل کشا، آج کسی پہ رحم کرو گے آپ پہ بھی رحم ہوگا۔ ہم اور آپ نے کیا گارنٹی لے کے آئے ہیں کہ ہم اور آپ کبھی مریں گے نہیں، ہمارے بچے یتیم نہیں ہوں گے؟
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान मज़लूम करबला, इस फ़र्श अज़ाब पर आने की खुदा ने आपको तौफ़ीक़ दी है ना, और मौला रज़ा ने जब बुलाया है, मौला रज़ा की इन दो वसीयतों को कभी मत भूलिए। मौला को अपनी अक्लमंदी का सबूत दीजिए अपने कसब व माश के ज़रिए, रिज़्क़ हलाल के ज़रिए, अपनी नौकरियों के ज़रिए। माँ बाप को कितना एहतराम करते हैं, अगर आप माँ बाप का एहतराम करते हैं आप अक्लमंद हो, भाई बहनों की इज़्ज़त करते हैं आप अक्लमंद हो, बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं आप अक्लमंद हो। यही बुज़ुर्ग जो आज हमारे मजलिस के ज़ीनत बने हुए हैं, ये इन्होंने अपनी पूरी जवानी दे दी इस फ़र्श अज़ा पर आते हैं, जिसकी बिना पर हम और आप आज फ़र्श अज़ा पे आए। ये इनकी क़ुरबानियाँ हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ हैं। आज पूरी दुनिया में देखिए जितने भी उस कौम के लोग हैं, उनके बुज़ुर्ग, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का क्या मुकाम है कि मौला के अज़ादार हैं, मौला के अज़ादारों के लिए मशाल राह हैं। लिहाजा जो भी काम आप सब कर रहे हैं, हम और आप जो इस फ़र्श अज़ा पर आते हैं, ये दर अब अब्दुल्लाह अल हुसैन है। जैसे कि आप सब शायरों ने भी इस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि ये फ़र्श अज़ा सिर्फ नसीबों वालों को ही नसीब होता है। इस पे जब आए हैं ना, सबसे पहले अपने वालिदैन को दुआ दीजिए। वालिदा की तरबियत है जिससे हम और आप इस फ़र्श अज़ा पर हैं। वालिद के रिज़्क़ हलाल है कि आज हम ज़ाकिर हैं, शायर हैं, मद्दाह हैं, नोहा हैं। अज़ीज़ान मज़लूम करबला, मौला जब यतीमों पर रहम करते थे, फ़ुक़रा के साथ रहते थे, हम और आप आज इस फ़र्श अज़ा पे जाने के बाद अगर हम और आप गाफिल थे, तो जितने भी यतीम खाने हैं, कभी अपने बच्चों के साथ, कभी तन्हाई में, कभी दोस्त के साथ एक बार जाइए। आपके ही मुल्क में बहुत से यतीम खाने हैं, देखिए, देखभाल कीजिए। आपके हमसाए में कोई यतीम हो, उनको संभालिए, क्योंकि हम और आप ने कभी ये इम्तिहान शायद किसी न किसी मौके पर हम और आपको भी देना है, हमारे बच्चों को भी देना है, हम और आपको भी यतीम होना है। आज सहारा बनने की ज़रूरत है। इस तुग़यान से भरी दुनिया में रहम को दिखाने की ज़रूरत है। इस मादियात में मानवियात को दिखाने की ज़रूरत है। इस गफलत में बीदारी को दिखाने की ज़रूरत है। इस बेबसीरती और बेगैरती के दुनिया में बाहया और बागैरत बनने की ज़रूरत है। अगर हम और आप न हों तो फिर कौन होंगे? मौला इमाम रज़ा से दुआ करें। बहुत से दोस्तों ने दुआ की दरख्वास्त की हैं। आज एक शख्स बीमार हैं, आपके ही मोहल्ले के, आपके ही एक अज़ीज़, और बहुत से लोगों ने फ़ोन करके हम और आप से आज़ादारों से तकाज़ा की हैं कि बीमार हैं, बिस्तर बीमार पे हैं, उनके लिए दुआ करें। और आपके भी एक अज़ीज़ आज बीमार हैं, खुदा उनकी शिफ़ा के लिए दुआ करें। और साथ साथ में एक अज़ीज़ जो हम और आपके माबेन हैं, उन्होंने हमेशा दुआ करने की दरख्वास्त की है कि उनकी आँख की बीनाई वापस आ जाए। अज़ीज़ों, आज एक दुआ अपने दिलों में उस शख्स के लिए भी रखना कि आपके माबेन थे, आपके साथ थे। शायद हमारे और आपका इम्तिहान तो नहीं कि एक शख्स को खुदा हमारे मोहल्ले में माजूर बना देता है ताकि हम और आपका इम्तिहान ले, क्या उनके साथ सलूक करते हैं, क्या रफ्तार करते हैं। मौला इनके भाइयों को सब्र दें, उनके चचों को सब्र दें, उनके दोस्त अहबाब को सब्र दें, आप सब आज़ादारों को सब्र दें कि इस तरह के जब मुसीबत हमारे और आपके घरों पे हो तो हम और आपको भी वो सब्र दें। अज़ीज़ों, ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान से सबको गुज़रना है। ये बला मुसीबतें हर इंसान पे आती हैं, लेकिन क्या कहना इस फ़र्श अज़ा पे आने वालों के लिए, जब वो इस फ़र्श अज़ा पर आते हैं अपना सारा गम भूल जाते हैं। गम ज़हरा, गम अब्दुल्लाह अल हुसैन आसुबात, अस्सलामु अलैका या अबल हसन, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा।
مولا کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ مولا خود فرماتے میں غریب الغربا کیوں ہوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا کوئی بھائی و بہن نہیں تھا۔ مولا غریب الغربا تھے، آج جب مولا کا تابوت اٹھے گا ہمارا مولا پر ایسے روئے کہ مولا پر کوئی رونے والا نہ تھا، مولا کا بھائی بن کے روئے، مولا کا بیٹا بن کے روئے، مولا کی بہن بن کے روئے جب مولا کی تابوت آ جائے۔ مولا خود فرماتے ہیں جب کسی نے سوال کیا مولا آپ کیوں غریب الغربا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں غریب الغربا اس لیے ہوں میرے جد امیر المومنین کے پاس حضرت آدم اور حضرت نوح دفن ہے، میرے جد حسین کے پاس حضرت عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، تمام شہداء دفن ہے، لیکن میں زرزمین ایران پر تنہا تنہا عزاداران مظلوم کربلا مولا جب مدینے سے آ رہے تھے مولا نے اپنے سارے اہل بیت کو جمع کیا، سب سے کہا دیکھو میں جاتا ہوں تم سب میرے لیے رو لینا۔ مولا نے سارے اہل بیت کو بلایا، سب لوگ رونے لگے، گریہ و فریاد کرنے لگے۔ کسی نے سوال کیا مولا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جاتے وقت رونا مناسب نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے سائر وہ مسافر نہ روئے جس کے واپس آنے کی امید ہو، مجھے یقین ہے میں واپس نہیں۔ مولا امام رضا سب کو بلا رہے ہیں کہ مجھ پہ روئیے، میری جدائی پہ روئیے، لیکن ایک واقعہ کربلا ہے جس میں امام حسین روک رہے ہیں زینب میرے بعد رونا نہیں، زینب ابھی رونا نہیں، ابھی آپ کو بازار شام جانا ہے، کوفہ جانا ہے، درباروں میں جانا ہے، آپ کا رونا ابھی بعد میں شروع ہو۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا مولا امام رضا کو جب زہر دیا گیا مولا عباسل کے پاس عباسل میں کچھ وصیت کرتا ہوں تم سن لو۔ مولا فرماتے ہیں عباسل تم مجھے غسل و کفن نہ دینا، میرا بیٹا آئے گا مجھے غسل و کفن دینے، لیکن اے عباسل جب میرا بیٹا آ جائے تو ان سے کہنا بابا نے بڑی شدت سے انتظار کی تھی، بابا کو یہ خواہش تھی کہ بیٹا آئے، بیٹے کے زانوں پہ سر رکھ کر آخری سانس لے لے۔ عزیزوں مولا کو زہر دیا گیا، زہر کی شدت سے مولا جب گھر میں آئے، ہم اور آپ کی بھی خواہش ہے نا جب مرے تو ایسے مرے کہ مولا حسین کی طرف ہماری شہادت ہو، ویسے ہی امام رضا کیا کہتے ہیں میں بھی میرے جد حسین کی طرح مرنا چاہتا ہوں۔ فرش ہٹا دیا گیا، حجرے میں گئے، حجرے کی خالی زمین پر مولا لیٹ گئے۔ مجھے نہیں پتا مولا تشنا تھے یا نہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے جب مولا آپ شہادت پر فائز ہو رہے تھے تو آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں نہیں تھی، آپ کی بہنیں نہیں تھی،
لیکن مولا ہمارے دل خون کے آنسو روتا ہے آپ کے جد حسین پر. ارے جب مولا کو شہید کیا جا رہا تھا دلائے زینبیہ سے زینب دیکھ رہی تھی. سکینہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی اے لینو یہ نبی کا نوازا ہے. حجرکم علی اللہ آزاداران مظلوم کربلا. مولا امام رضا جب شہادت پر فائز ہوئے ہیں نا امام تقی تشریف لائے ہیں. ہاں غسل و کفن دی. اب اصل پانی لینے گیا تو مولا روک رہے ہیں کہ اب اصل پانی نہ لانا, میرے بابا کے لیے پانی حوض کوثر سے آئے گا, حنود جنت سے آئے گا, پانی نہ لینا. اس کے بعد کربلا کی طرف رخ کر کے ایک چیخ ماری ہائے میرے جد حسین, ارے جسے بے غور و کفن. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. آزاداران مظلوم کربلا ابھی تابوت کے آپ زیارت کریں گے. یہ وہ تابوت ہے جسے بڑے رونق سے اٹھایا گیا. مولا امام رضا آپ کے چاہنے والے جمع ہو کے آ گئے, آپ کی تشییع جنازہ ہوئی, بڑے استقبال کے ساتھ آپ کو دفنا گیا. لیکن ہائے آپ کے جد حسین, ارے جس کے جنازے کو کربلا کی سرزمین پر بے غور و کفن چھوڑا, معینوں نے ملعونوں نے مولا کے جنازے کو گھوڑوں کے تاپوں کے ذریعے پامال کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم. رضا ہائے امام رضا ہائے امام رضا, یہ پلک پر صدا ہائے امام رضا 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 ہائے امام رضا. کہتی تھی زینب رکھے سلامت, کہتی تھی زینب رکھے سلامت, کہتی تھی زینب رکھے سلامت, کہتی تھی زینب رکھے سلامت. آج نبی کی نشانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت, آج نبی کی نشانی کو تیرے رن میں ظلم کے پانی, تیرے رن میں ظلم کے پانی, تیرے رن میں ظلم کے پانی, تیرے رن میں ظلم کے پانی. شاہ خدا کے جانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت, آج نبی کی نشانی کو دریا کنارے آلے نبی, دریا کنارے آلے نبی, سب پیاس کے مارے مارے گئے, دریا کنارے آلے نبی, سب پیاس کے مارے مارے گئے. یاد رکھے گا سارا زمانہ, یاد رکھے گا سارا زمانہ, یاد رکھے گا سارا زمانہ, یاد رکھے گا سارا زمانہ. کربلا کی کہانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت, آج نبی کی نشانی کو. پہ فدا ہو جاؤں میں
فدا ہو جاؤں میں پہلے عاشور کو یہ کہتے تھے حبیب شہ پہ فدا ہو جاؤں میں پہلے عاشور کو یہ کہتے تھے حبیب دیکھو ضعیفی شاہ کے شہادت 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 فطرت کی جولانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت آج نبی کی نشانی کو شہر پہ جب کے دیر ہوئی شہر پہ جب کے دیر ہوئی اب بولی سکینہ بابا سے شہر پہ جب کے دیر ہوئی اب بولی سکینہ بابا سے خیر سے آئے امو گھر میں 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 آگ لگے اس پانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت آج نبی کی نشانی کو قول نبی ہے حکم خدا قول نبی ہے حکم خدا رنج و خوشی حسنین کے ساتھ قول نبی ہے حکم خدا رنج و خوشی حسنین کے ساتھ کہتے ہیں بدعت عقل کے دشمن 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 شاہ کی خانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت آج نبی کی نشانی کو اشک غم شبیر سے صابر اشک غم شبیر سے صابر ہوئے گا سب تر دامان محشر اشک غم شبیر سے صابر ہوئے گا سب تر دامان محشر روک سکے تو روک لے دنیا 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 عشقوں کی طغیانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت آج نبی کی نشانی کو میرے ہیں رنگ میں ظلم کے پانی میرے ہیں رنگ میں ظلم کے پانی چاہے خدا کے جانی کو کہتی تھی زینب رکھے سلامت آج نبی کی نشانی کو کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا
ہے ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ دیکھو قلب رباب کا عالم، دیکھو قلب رباب کا عالم، دیکھو قلب رباب کا عالم، دیکھو قلب